مدینے کی نمازوں کو چھوڑ دیا، اس جیسی سرزمین کو صحابہ چھوڑ چھوڑ کر دنیا کے کونے میں گئے اور اپنی قبریں بنوائی۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ ابا کو نہ چھوڑ پاؤ، آپ اپنے اماں کو نہ چھوڑ پاؤ، آپ بیوی کو نہ چھوڑ پاؤ، صحابہ نے نبی کو چھوڑا ہے صاحب۔ کس کو چھوڑا ہے؟ نبی کو۔ سب سے زیادہ صحابہ کے دلوں میں اگر کسی کی محبت تھی تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لیکن صحابہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کہ کیسے ساری دنیا میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اور آپ کے ساتھ کو چھوڑ کر ملکوں میں چلے ہیں اور چلتے 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 دنیا کے آخری کونے میں صحابہ نے اپنی قبریں بنائی۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے مکہ اور مدینے میں جو علماء نے لکھا ہے، جنت المحلہ اور جنت البقیع اور چھوٹے موٹے قبرستان میں جو صحابہ کی قبریں ہیں وہ 10 سے 12 ہزار ہیں، 10 سے 12 ہزار۔ لیکن تقریباً 1,10,000 صحابہ کی قبریں دنیا کے کونے پر، ساحلوں کے کنارے کنارے، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوست و عزیزو، نماز کا وقت قریب آ گیا، اذان کا وقت قریب آ گیا، آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے، ماشاءاللہ آپ ان حضرات کی محنت پر، جماعت کی محنت پر آپ نے لبیک کہا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے سینوں میں وہ درد موجود ہے، آپ کے سینوں میں غم موجود ہے، آپ چاہتے ہیں کہ علاقے میں لوگ نماز پر آئیں، دین پر آئیں، ذکر پر آئیں، تلاوت پر آئیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نوجوان گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کے اڈوں کو چھوڑ دیں، مسجدوں میں آئیں۔ خدا کی قسم آپ کے آمد سے جو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے سینوں میں غم ہے، ورنہ ایسے وقت میں جہاں آپ پورے دن دکان میں مشغول رہے ہوں، اپنے کاروبار میں مشغول رہے ہوں، آپ گھر پر جاتے، آرام کرتے، کھانا کھاتے، لیکن آپ نے قربانی دی اور آپ نے دعوت پر لبیک کہا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ سے کام لینا چاہتا ہے، اللہ پاک آپ سے کام لینا چاہتا ہے۔ آپ خود سے نہیں آئے، اللہ پاک آپ کو، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں کام اٹھے، کام بڑھے، گھر گھر تعلیم زندہ ہو، گھر گھر تعلیم زندہ ہو۔ جتنا ہم اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کریں گے، خدا کی قسم ہمارے گھروں میں دین زندہ ہوگا، ہمارے گھر کی عورتوں میں ایمان زندہ ہوگا، اور پھر یہ جب ایمان ان کے دلوں میں آ جائے گا، جیسے صحابہ کی عورتوں سے اللہ نے دین کو پھیلایا ہے اور صحابہ کی عورتوں سے اللہ نے دین کو بچایا ہے، ایک وقت آئے گا جب ہمارے گھروں کی عورتوں کے سینے میں ایمان ہوگا، وہ عورتیں انشاءاللہ دین کی حفاظت کریں، ان کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ سب کچھ صحابہ کی عورتوں کے ذریعے سے ہوا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پاکی، کیا ناپاکی، کیا نماز، کتنے وقت کی نماز، کیا کلمہ، کیا موت کے بعد کی زندگی۔ اگر روزانہ آدھا گھنٹہ نکال کر کے، 15 منٹ، 20 منٹ نکال کر کے آپ گھر کے اندر تعلیم شروع کر دیں، فضائل اعمال کی، فضائل صدقات کی، منتخب احادیث کی، روزانہ آپ اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگائیں، روزانہ آپ اپنے گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ کریں، روزانہ آپ اپنے گھر کے اندر اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ سے ہونے کو بولیں، تو آپ کے گھر کا چھوٹا چھوٹا بچہ اور آپ کے گھر کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جب وہ اپنے زبان سے تعلیم کو سنیں گی، تعلیم کو پڑھیں گی، تو ان کے سینوں میں اللہ پاک ایمان کو زندہ کریں گے اور آپ کے پورے گھر کا ماحول اللہ پاک نماز کا بنا دے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم زندہ تو کریں تعلیم کو۔ تو آج یہ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ جو یہاں جمع ہوا ہے، آج تو آپ سب نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ جو لوگ ڈرتے ہوں گے گھر والوں سے وہ نہیں اٹھا رہے ہوں گے۔ آپ ذمہ دار ہیں گھر کے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم اور ذمہ دار بنایا گیا ہے عورتوں پر۔ پوچھا جائے گا آپ سے، سوال کیا جائے گا آپ سے، سوال کیا جائے گا۔ بہت سارے نمازی، حاجی، تبلیغی، بہت سارے ایسے ہوں گے جو یہاں سے جنت والے اعمال کر کے گئے ہوں گے، لیکن وہاں دکھائی دیں گے جہنم والوں کی فہرست میں۔
وجہ بنیں گی ان کی عورتیں. وجہ کون بنے گا؟ ان کی عورتیں وجہ بنیں گی کہ یہ تو نماز پڑھتے رہے, یہ تو اجتماع میں جاتے رہے, یہ تو جلسہ میں جاتے رہے, یہ تو مسجد میں نماز پڑھتے رہے, اور کبھی بھی انہوں نے مجھ سے نہیں کہا کہ تم بھی نماز پڑھو. ہاں, میرے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے, میرے ہاتھ کا دھلا ہوا کپڑا پہنتے تھے, اور میرے ہاتھ سے صفائی کیے ہوئے گھر میں رہتے تھے. یہ سارا کام میرے ہاتھ سے ہوتا تھا, وہ سب کچھ کرتے تھے. لیکن کبھی تو انہوں نے مجھے نماز کی دعوت نہیں دیا, ذکر کی دعوت نہیں دیا, تلاوت کی دعوت نہیں دیا, اور کبھی بھی انہوں نے مجھ سے نہیں بتایا کہ قبر کیا ہے, حشر کیا ہے, میدان محشر کیا ہے. کبھی انہوں نے نہیں بتایا. خدا کی قسم, ایسے سارے نمازی جو آپ دنیا سے جنت والے اعمال کر کے گئے ہوں گے, لیکن عورتوں کی بددینی کی وجہ سے جہنم کے فہرست میں نظر آئے. کوئی آپ کو بچا نہیں, کوئی ہمیں بچا نہیں. اس لیے باہر کی محنت کے ساتھ ساتھ عورتوں کی محنت. تو بتاؤ بھائی, اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیسے تیار ہیں؟ اب آپ خود اپنی تشکیل کریں, آپ اس کے لیے کیسے تیار ہیں؟ ہم تو کہیں گے اس مجمع میں سے کون وہ مرد مجاہد, مرد مومن ہے جو کھڑا ہو کر کے کہے کہ انشاءاللہ بہت سارا وقت ہمارا گزر گیا, 50 سال ہمارا گزر گیا, 50 سال کی عمر گزر گئی, 60 سال کی عمر گزر گئی, 45 سال کی عمر گزر گئی, جو بھی جس حال میں گزری ہے, لیکن آج سے میں یہ ارادہ اور عزم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں 4 مہینہ لگانے کے بعد ہم اس علاقے میں آئیں گے, ایک ایک گاؤں اور ایک ایک بستی اور ایک ایک محلے میں جا کے ایک ایک مسلمانوں کو ہم سمجھائیں گے اور سب کو اللہ کی طرف رجوع کروائیں گے. اس مجمع میں سے کچھ افراد کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ ہم 4 مہینہ لگائیں گے, اور 4 مہینہ لگا کر انشاءاللہ کام سیکھ کر علاقے میں آئیں گے, اور علاقے میں آ کر کے محنت کریں گے. بتاؤ وہ کون مرد مجاہد ہے, مرد مومن ہے جو کھڑا ہو کر کے کہے کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں؟ ماشاءاللہ, کھڑے ہو جائیے. راجیب بھائی ادھر آئیے, اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیے. آج موقع ہے, دعا بھی ملے گی, اور کل کی رات شب برات ہے, آج قبولیت کا ہے, اور کل ایسی رات آنے والی ہے کہ پورے اگلے سال ہم اور آپ کیا کریں گے, ہم کن اعمال میں اپنے آپ کو گزاریں گے, یہ سب کل پیش ہونے والا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام؟ رئیس بھائی ٹینگری, ماشاءاللہ. کیا نام؟ شمیم صاحب, ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اور بھی کھڑے ہو جائیں. بہت سارے لوگ ہیں اندر سے جی چاہ رہا ہے, لیکن کسی کو اپنا کام یاد آ رہا ہوگا, کسی کو اپنی دکان یاد آ رہی ہو, کسی کو کچھ یاد آ رہا ہوگا. آپ سب کو سمجھا دو, اللہ پاک انشاءاللہ بہت آسان فرمائیں گے. جی ماشاءاللہ. کیا نام؟ کہاں ہے بھائی؟ ہاں, بہت دنوں سے ارادہ ہو رہا ہے علی مصطفیٰ بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی اسٹوڈنٹ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی چھٹیاں ہو رہی ہیں, وہ اپنی چھٹیوں کو ضائع نہ کریں, بلکہ وہ اپنی چھٹیوں میں اللہ کے راستے میں 40 دن کے لیے جائیں. جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی 40 دن لگائیں گے. ماشاءاللہ. آ جائیے مفتی صاحب ادھر. ہائی اسکول انٹر والے کتنے ادھر کھڑے ہو جائیں؟ کھڑے ہو جائیں بھائی, ہائی اسکول انٹر والے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. 9ویں کلاس میں بھی کھڑے ہو جائیں. جو 9th میں ہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں. 9th والے بھی کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ. 10th والے بھی کھڑے ہو جائیں. 11th والے بھی کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بتائیں بھائی.